اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر ایسے ہی روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کر دیے گئے تھے، یعنی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، لہذا جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو پھر وہ واجبات کو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے اور محرمات کو ترک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ روزہ یعنی نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم کی معرفت کرتے ہوئے، خداوند عالم کی شناخت کرتے ہوئے، خداوند عالم کو پہچانتے ہوئے، خداوند عالم کے حکم کی فرامین کرنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر روزے کو یہ کہا جائے کہ صبح سے لے کر مغرب تک بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے، نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک بھوکا رہنے کا نام فاقہ تو ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ روزہ ہمارے شکم کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، روزہ تمام ہمارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی روزہ ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے پاؤں کا روزہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے، ہماری زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے دل اور دماغ کا روزہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے فکر اور ذہن کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ بھئی یہ کس معنی میں ہونا چاہیے؟ کہا کہ ہاتھوں کا روزہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ان ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے، ان پیروں سے کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ بھئی ہماری آنکھوں کا روزہ اس لیے ہونا چاہیے ہم ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ ہمارے کانوں کا روزہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ان کانوں سے کسی برادر مومن کی غیبت نہ سنیں۔ ہمارے زبان کا روزہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اس زبان سے کسی برادر مومن کی غیبت نہ کریں۔ اگر انسان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کا روزہ ہوگا، ورنہ اگر ان تمام چیزوں سے باز نہیں آ سکتا، پرہیز نہیں کر سکتا تو پھر یہ فاقہ تو ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔